جن شخصیت سے آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں اور ان کا تقریباً 18 گھنٹے دن کے کتابیں پڑھنے اور جو دوسری ایک اچھی عادت انہوں نے اپنائی ہے وہ ہے واک. کتاب پڑھنا اور اپنے بزرگوں کے ساتھ کمپنی رکھنا ایک بہت بڑی سعادت ہے. دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی صلاحیت دی ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں. تفکرو و تدبرو، کیونکہ ہر انسان کے اندر اچھا اور برا ہوتا ہے. تو برائیاں جو ڈیفیٹس جو ہوتی ہیں میں اس کو اپناتا ہوں. solve the problem then and there. Don't make extensive meetings. Find a solution. میں آپ کو امیر اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ جو نالج اور جو وزڈم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ ہے اصل امیر. اتنی بڑی چیز ہے دنیا میں. جب علم سے ہوتا ہے تو آپ لائک اے برڈز آئی ویو، آپ اوپر ہوا میں اڑتے ہیں. جب آدمی بولتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، سمجھ جائیے تو وہ آدمی کام نہیں کر رہا. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دس از عباس بلگرامی. ویلکم ٹو اپر ڈیک. آج ایک بڑا خوبصورت پوڈ کاسٹ آپ کے پاس آنے والا ہے. یہ اس لیے خوبصورت ہے کیونکہ جن شخصیت کو ہم نے آج دعوت دی ہے اس ڈسکشن میں، ان کے بارے میں معلومات کے لیے، ان سے بہت سی چیزوں پہ کچھ رہنمائی لینے کے لیے اور ان سے بہت سی اچھی باتیں کرنے کے لیے، وہ ان کا انٹروڈکشن دینے سے پہلے میں ایک بات آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. ایک نئی ریسرچ ہے جس کے حساب سے جو دنیا کے ٹاپ سی اوز ہیں وہ کم سے کم 50 کتابیں سال کی پڑھتے ہیں. تقریباً ایوریج دیکھی جائے تو 3 کتابیں دن کی ہو جاتی ہیں. جن شخصیت سے آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں اور ان کا تقریباً 18 گھنٹے دن کے کتابیں پڑھنے اور جو دوسری ایک اچھی عادت انہوں نے اپنائی ہے وہ ہے واک. یہ ایک اتنا خوبصورت کمبینیشن ہے جو کہ جسم اور ذہن کے لیے شاید سب کو کرنا چاہیے. آپ جب ان کی باتیں سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا جو بیسک جو وزڈم ہے اس کے پیچھے وہ کتابیں جو ان کی دوست ہیں جن کے ساتھ وہ وقت گزارتے ہیں اور دنیا کے بارے میں ان کو جو معلومات حاصل ہوتی ہے. سو میں آج بہت شکریہ کے ساتھ انہوں نے اپنا وقت نکالا. ہم سے کافی دور ہیں اس وقت، وہ لندن میں ہیں اور ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ویلکم کروں گا اقبال لطیف صاحب کو. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی زحمت فرمائی کہ ہم سے بات کر رہے ہیں پوڈ کاسٹ پر. اینڈ میں نے مونولاگ تو کیے ہیں ڈیورنگ دا کووڈ اور فیس بک لائیو سے، لیکن پوڈ کاسٹ کا ایکسپیرینس میرا اتنا زیادہ نہیں ہے. تو میں آپ سے معافی کا درگزار ہوں گا کہ اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو جائے. نہیں سر، کیسی بات کر رہے ہیں؟ یا کوئی الفاظ میں یا کوئی ایسی بات کہہ دوں جس کا سوء تفاہم سے کوئی اور مقصد نہ ہو سوائے اس کے کہ میں ایکسپریس کرنا بھول گیا. تو میں اس کا بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ بلگرامی صاحب کہ آپ نے اتنی زحمت، اور میں کتابوں کے حوالے سے آپ نے جو میرا انٹروڈکشن کیا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کتابیں پڑھتا نہیں ہوں، میں کتابوں سے سوال کرتا ہوں. اور جہاں تک انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی میں 18 گھنٹے کا جو آپ نے بات بولی، وہ یہ ہے کہ آپ نے ساتھ ہی خود ہی اس کا بہت اچھا جواب بھی دے دیا کہ میں چلتا ہوں اور واک کرتا ہوں. میں گاڑی شاید میں نے 10-15-20 سال سے اب نہیں چلائی ہے، اور یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑی ہابی ہے کہ چلنا. اور میری پوری کارپوریٹ زندگی بھی اراؤنڈ مائی ٹیلی فون ہے، یعنی آئی فونز اینڈ کمپلیٹلی کنیکٹیوٹی اکراس دا ورلڈ. تو میں ایک شہر کا باسی نہیں ہوں. اگر میں جہاں تک دل چل رہا ہو اور دماغ حاضر ہے، اور جب تک یہ زندگی کا یہ جو بلبلہ ہے پانی کا یہ اپنی جگہ برقرار ہے، تو میری زندگی میں نے بہت سادہ کر لی ہے کہ میں اپنا تمام کام واک کر کے اور چلتے ہوئے، اور جس میں میرے پاؤں میں چوٹیں بھی اتنی زیادہ لگی ہوئی ہیں کیونکہ سر جھکا کر میں چلتا رہتا ہوں، تو اس سے ہی کرتا ہوں سارے کام. تو میری کتابوں سے میں سوال کرتا ہوں. کیا خوبصورت بات ہے. مطلب یہ کتابوں سے میں سوال کرتا ہوں. کتابیں پڑھنا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے. کتابیں تو ہر کوئی پڑھتا ہے. آپ کتابوں سے سوال کر کے اس کے بعد ان کو ریفیوٹ کریں یا وہ آپ کو ریفیوٹ کریں.
تو یہ سیکھنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے. تو میں بل گیٹس کا مقابلہ تو نہیں کرتا اور ان کا، لیکن کتاب پڑھنا اور اپنے بزرگوں کے ساتھ کمپنی رکھنا ایک بہت بڑی سعادت ہے جو آج کل ہمارے نو انسانیت کو حاصل ہے. اب کوئی وجہ نہیں ہے بلگرامی صاحب کسی قسم کی کہ اب نو انسانی جو ہے نا وہ یہ کہے کہ مجھے آتا نہیں ہے یا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ کے پاس کنیکٹیوٹی فری ہے. ہر جو شہر میں کوئی نہ کوئی ایسی لائبریری ہوتی ہے جہاں کنیکٹیوٹی ہوتی ہے. پوری دنیا کا علم آپ کی انگلیوں پر ہے. آپ دنیا کی تمام لائبریری، اور اب چیٹ جی پی ٹی اور بارڈ کے ساتھ تو آپ دنیا کی ہر علم حاصل کر سکتے ہیں. اور علم حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں اگر آپ کو لکھنا پڑھنا بھی نہ آتا ہو، دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی صلاحیت دی ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں. تفکرو و تدبرو، اس کے لیے آپ کو لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تفکیر یہ آپ کے ذہن میں ہے، اور تدبیر یعنی اپنی سوچ کے بعد اس کے بارے میں بات کرنا. تو یہ جو چیزیں میں بہت اہمیت سے اجاگر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اچھا تعارف کرایا تو میں، لیکن میں ابھی تک کچھ حاصل نہیں کر سکا. میں کوشش کر رہا ہوں. I'm unlearning the bad, relearning the new. کہ بلگرامی صاحب دنیا بدل رہی ہے. میں پرانے علم کے ساتھ 10 سال بھی زندہ نہیں رہ سکتا. جو علم میرے پاس 15 سال پہلے تھا وہ آج میرے علم وہ کافی نہیں ہے. جو میں سکر میں معصوم شاہ لائبریری میں پڑھتا تھا 1967-65 میں ایسے چھوٹے سے بچے کی حیثیت سے، وہ آج علم میرے لیے وہ اسٹیپنگ سٹون تھا. لیکن سیکھنا پرپیچول ہے، اینڈ لیس گیم ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کو ایسا بنایا ہے. تو یہ ہے. جی اقبال صاحب، یہ جو آپ کا ایک یہ خوبصورت عادت کتاب کے ساتھ دوستی کی، یہ جیسا آپ نے ذکر کیا بچپن سے، کسی کوئی انسپریشن تھی بچپن میں ایسی آپ کی جس کو دیکھ کر آپ کو یہ لگا، جیسے مختلف گھر کے لوگ ہوتے ہیں یا دوست ہوتے ہیں یا استاد؟ جی یہ میرے والدین کی سعادت ہے کہ ان کی وجہ سے میں، انسان جو ہوتا ہے نا وہ ریفلیکشن ہوتا ہے اپنی تعلیم و تربیت کا. میرے اندر برائیاں میری اپنی ہیں، اچھائیاں تمام میرے ماں باپ کی اور میرے معاشرے کی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ انسان یہ کہے کہ نہیں جو ہر کچھ، کیونکہ ہر انسان کے اندر اچھا اور برا ہوتا ہے، تو برائیاں جو ڈیفیٹس جو ہوتی ہیں میں اس کو اپناتا ہوں، اور جو سکسیسز ہیں وہ معاشرے کی اور ہمارے والدین کی، ہماری فیملیز کی ہوتی ہیں. اور یہ کوئی جھوٹ بولنے کی بات نہیں ہے. یہ میں اس میں میرا مکمل یقین ہے بلگرامی صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ پیڈیگری اسپیک آف اٹ سیلف. پیڈیگری کیا ہوتی ہے؟ اچھی تربیت سب سے بڑی بات ہے. اور یہ جو آپ نے بتایا کہ یہ تکریم اور تہذیب، اور میری والدہ لفظ استعمال کرتی تھیں، تو آج کل جب سے میرا جو میں ایک دن کے ساتھ آیا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ میں اردو دان ہوں. اردو دان تو میں نہیں ہوں، میں اتنی اردو سے زیادہ انگلش زیادہ پڑھی ہے. لیکن اس کو لفظ کو کہتے ہیں انا کی تہذیب. اچھا بہت کم لوگ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، انا کی تہذیب. اپنے ایگو کو کرٹیل کرنا بہت بڑی بات ہے. انا کی تہذیب. اب والدہ بتاتی تھیں کہ بیٹا زندگی میں ترقی یہ ہے تو دانہ خاک میں مل کر، بار بار یہ شعر گنگناتی تھیں، اور مترنم آواز تھی میری والدہ کی کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تو اگر تم کو کچھ کرنا ہے تو بی اے سیڈ ان لائف، ناٹ بی اے ٹری ان لائف. اور درخت جو تناور ہوتا ہے وہ جڑ سے اکڑتا ہے. بی اے سیڈ اینڈ بیکم اے ٹری. درخت بنو، اور پھر ایسے درخت بنو جن میں لچک ہو، فلیکسیبلٹی ہو. تو پھول پھل دینے والے، امی بولتی تھیں درخت جو ہیں وہ پھل دینے والے ان میں لچک ہوتی ہے. اب پتہ نہیں سم ٹائم مینگوز والے میں نہیں ہوتی، لیکن ایک عام طور پر محاورتاً یہ کہا کرتی تھیں. تو ایک زندگی میں ایک ایسی مزاج آ گیا جس کو کہتے ہیں ایک بیلنسڈ ہے لائف. ان میں امبیلنس نہیں ہے. لائف ان اٹ سیلف بلگرامی صاحب از جسٹ اے بیلنس. اف یو go out of balance then you will not be able to آپ نئی زندگی گزارا کر سکتے. دنیا میں کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد پر ہی زندگی چلتی ہے. الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. الفاظ تلوار سے زیادہ تیز ہوتے ہیں، تلوار سے زیادہ انسان کو تباہ کرتے ہیں.
تو میں نے تو یہی چھوٹی باتیں سیکھی ہیں, اور انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے کبھی کبھی میرے سے الفاظ ایسے نکل جاتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں. لوگ بولتے ہیں اقبال یہ کیا کہہ گیا تم, لیکن یہ تمام جو بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ ایک اسپنج کی طرح انسان ایبزارب کرتا رہتا ہے. اور پھر الفاظ کی تکریم کی, اگر آپ الفاظ کو تکریم دیں اپنے, جو انسان اچھے الفاظ نہیں بولے وہ اچھا انسان نہیں ہوتا. بالکل, بے شک. اگر جو انسان عزت اور احترام کی زبان نہ جانے وہ انسان, ہم اپنے معاشرے میں ایران کے اندر آپ دیکھیں, سعودی عرب کے اندر دیکھیں, مراکش میں کچھ دن پہلے تھا, اتنا خوبصورت زبان ہے, اتنی میں طول العمر, اگر بات کرتے ہیں بولتے ہیں اللہ آپ کی عمر کو طویل کرے, پھر جب بات شروع کرتے ہیں بزرگ سے, طول العمر ہے نا, یعنی قربان شبہ فارسی میں کہتے ہیں, مجھے عربی بھی آتی ہے فارسی بھی آتی ہے کیونکہ میں ان ملکوں میں رہا ہوں. قربان شبہ کہ میں تم پر قربان جاؤں. اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. تو اخلاق کے اندر جب یہ ہوتا ہے تو بد اخلاقی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے, اور جب بد اخلاقی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے تو تفاہم اور باہم مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل سامنے آتا ہے. بالکل یہ ہے. میں نے یہ تو جیسے آپ نے پوچھا اور میں نے بتایا کہ یہ کتابوں کا جو شوق ہے یہ بچپن سے آیا, اور کتابوں سے زیادہ آپ کو اپنے بزرگوں کے ساتھ سوال جواب کی تحریک کرنی چاہیے, سوال پوچھنے چاہیے. صحیح. یہ کہنا کہ سوال نہ پوچھے یہ ذہنی, ہمارے ذہن کی, ہمارے دماغ کی, ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو تدبر و تفکر کا حکم دیا ہے اس کی منفی چیز ہے. ان کو کبھی بھی اس کو آپ نہ سنیں, سوال کریں, سمجھیں, لکھیں. یہ دنیا آپ پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ اس کو سمجھیں اور اس کے اندر بہتری کا کام کریں, اور نو انسانی کی بہتری کا کام, اور نو انسانی کی تعلیم کا کام, نو انسانی کو ہاتھ پکڑ کر اوپر اٹھانے کا کام, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہمارا مقصد حیات ہے اس دنیا میں ہر انسان کا. زبردست. 8 بلین آف اس. بیوٹیفل. آپ نے اتنی خوبصورت چیزیں ایک چھوٹے سے اس میں کور کی ہیں جو کہ ایک پوری فلاسفی ہے. ایک تو یہ میں یہاں پہ اپنے ایک دوست کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا جس نے آپ سے رابطہ کرنے میں ہمیں آسانی پیدا کی, ذوالفقار بٹ. انہوں نے وہ خود بھی ٹویٹر پہ بڑے بزی رہتے ہیں, تو جب انہوں نے آپ کا نام, کیونکہ ہمارے پاس تو شروع سے ہم سوچ رہے تھے آپ سے رابطہ کرنے کے, لیکن وہ ایک ہمارے بنے, اور دوست بڑے امپورٹنٹ ہیں. آپ اس حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بچپن میں آپ کی دوستیاں ہوئیں, اور آپ کے دوست ایسے ہیں جو آج بھی آپ کے ساتھ جو بچپن میں رہے ہیں, وہ آپ ان سے کوئی ہے رابطہ آپ کا؟ آپ سے ایسے سوال پوچھ رہے ہیں کہ جو میں ان کو اتنی اہمیت دیتا ہوں زندگی میں کہ ویسے مجھے لگتا ہے کہ مثلا کل جب آپ سے میری پہلی دفعہ بات ہوئی تھی پرسوں, تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے, بہت کم جو مجھ سے تعلق میں آتے ہیں کہ کہیں نہ کوئی ان کے ماں باپ کو, ان کے بہن بھائیوں کو, ان کے چچاؤں کو, ماموں کو میں نہیں جانتا. تو جیسے بلگرامی صاحب کا میں نے آپ سے پوچھا کہ بریگیڈیئر بلگرامی, آپ نے بولا نہیں, میرے جو تایا ہیں وہ کویت میں تھے. تو میں نے فوراً بولا ہاں میں ان کو جانتا ہوں کیونکہ کویت میں تھا. تو اتفاق کی بات ہے, میں ایک قسم کا ابن بطوطہ کی طرح میں دنیا میں سفر کرتا ہوں. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہے میرا, ہر شہر جانا آنا اور لوگوں سے معاشرت کرنا. سوشل انٹریکشن زندگی کی جو ہے نا ایک بنیادی ضرورت ہے. جس طرح آکسیجن ہے, social interaction is a social interaction, good social interaction is oxygen for us. تو پھر میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میرے دوست بچپن سے ہیں یا نہیں ہیں. میرا فیس بک پر میں اس لیے رہتا ہوں کہ میں وہ بولتے ہیں نا کہ birds of the same feathers, the flock flies together. بیسکلی ہم کہ ایک جو برڈز ہوتی ہیں جن کا فلاک ایک جیسا ہوتا ہے وہ ایک ساتھ ہی. بالکل. تو میں ان برڈز کو ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ جو لوگ ذہنی طور پر مجھ سے ہم آہنگ ہوتے ہیں. تو پوری دنیا میں میرا ایک فرینڈ سرکل آف فرینڈ ہے, لیکن جو بہت اہمیت میں دیتا ہوں, یہ بالکل آپ کا بجا سوال ہے اور بہت اچھی بات, میں نے اس لیے آپ کی تعریف بھی کی کہ آپ نے اچھا سوال پوچھا کہ جو لوگ بچپن اور
کہ اپنے چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ اپنے ایک خلا ہو جاتا ہے زندگی میں. میرے سکر میں کئی دوستوں کے ساتھ تعلقات ہیں، بات چیت ہو جاتی ہے، کال آ جاتی ہیں. میرے بچپن کے تمام دوست جو پہلی جماعت کے میرے دوست ہیں ایک دو، وہ بھی ابھی تک ہیں. میرے 10ویں کلاس کے ایک دو دوست ہیں وہ بھی ابھی تک ہیں. اچھا، میری انٹرمیڈیٹ کے جو دوست ہیں وہ بھی ہیں. میرے انجینئرنگ کالج یونیورسٹی کے دوست، کل رات کو رافع سے، ذکی سے بات ہو رہی تھی جو میری کلاس کے ہیں، تو ان سے بات ہونے لگی. جو انکم ٹیکس کمشنر تھے کراچی میں ذکی، روم میٹ نیکسٹ ڈور ٹو مائی روم، سیوا کنج ہاسٹل کراچی. پھر اس کے بعد سکر میں سینٹ میریز ہائی اسکول کے جو دوست ہیں وہ تعلق برقرار ہے، ان پیجز پر ہے، وہ پڑھتے رہتے ہیں. دنیا جو ہے نا سمٹ گئی. آپ دیکھیں کہ میں جب پہلی دفعہ 1978-79 میں جب چھوٹا سا تھا، تو جب میں گیا تھا کویت، تو امی سے بات کرنے کے لیے کال بک کرانی پڑتی تھی. تو اب یہ ہے کہ ہم 24، اب تو والدہ حیات نہیں رہیں، لیکن بہن بھائیوں سے، پوری دنیا سے ایسا کنیکشن ہے کہ جیسے آپ کے ساتھ اتنی دور ہے، لگتا یہ ہے کہ آپ اگلے کمرے میں بیٹھے ہیں. تو مجھے میرے نیکسٹ ڈور نیبرز نہیں جانتے جتنا میرا ایک بلوویا میں رہنے والا میرا فیس بک کا دوست جانتا ہے. میری سوچ کو جانتا ہے، میرے افکار کو جانتا ہے، میری غلطیوں کو جانتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو دوستیاں برقرار ہیں. علی اختر جعفری صاحب، جب میں بچہ پیدا ہوا تھا نا، تو وہ سائیکل پر نیچے سے جاتے تھے لوگس پارک کے. تو کل کسی نے سکر سے ہمارا گھر کا تصویر بھیجی، رضوان سمد صاحب نے، وہ ہمارے محلے میں تھے، ہمارے گھر کونے پر تھا، تو انہوں نے تصویر بھیجی اور میں اتنا خوش ہوا. رجسٹرڈ لیٹر بھیجا. اقبال صاحب، آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو 45-40 سال بعد اب ٹی وی پر دیکھا اور میں خوش ہوا. تو پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے میری والدہ کا تذکرہ کیا کہ جب دروازہ کھولتی تھیں تو مسکراتی تھیں. پھر میرے والد کی وفات کا تذکرہ کیا کہ جب وہ وفات پا گئے تھے تو میں وہاں پر تھا اور آپ یہ کر رہے تھے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کین یو امیجن دا کائنڈ آف ورلڈ. تو میں آپ کو نام، علی اختر جعفری صاحب ابھی 90 سال کے ہونے والے ہیں، ہمارے محترم ہیں اور بہت بڑے سینئر صحافی ہیں پاکستان کے. اب ٹورنٹو میں ہوتے ہیں اور اکثر جب لندن آتے ہیں تو میرے پاس، میں حاضر نہیں ہو سکتا تو وہ ضرور آتے ہیں میرے پاس اور مجھے شرف باریابی بخشتے ہیں اور میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. وہ پوری میری والدہ کو، جب جگر مراد آبادی صاحب نوگاواں کی بات تو آپ لوگوں نے سن لی، جب وہ سکر آئے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں انیسہ کے گھر جاؤں گا، میری والدہ کے گھر. تو کیونکہ نوگاواں سادات کی وجہ سے، تو مراد یہ فیض صاحب، فیض اور تو اختر علی جعفری صاحب وہ قصے پورے بتاتے ہیں ہمارے والدین کے، ہمارے. سو وہ جب سائیکل چلاتے تھے، میری بہن زینت اور میں کل رات ہی بات کرتے، اور زینت ڈاکٹر ہیں امریکہ میں، تو کل آئی ہوئی تھیں، کل اٹلی جا رہی ہیں. تو بتا رہی تھیں کہ جب وہ ہم لوگ، یاد ہے وہ گیلری میں سوراخ پیر نکال کر، تو ہم اتنے چھوٹے تھے، وہ ہارلکس پیتے تھے اور ہم پیر نکال کر، اور تو جعفری صاحب جا رہے تھے تو وہ ہم کو یاد ہے اور ان کو بھی یاد، تو ہم وہ تذکرہ کرتے. کین یو امیجن. تو بچپن جو ہے نا یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے. اور جو انسان اپنا ماضی بھول جائے، جو انسان ان اشخاص کو، ان پلوں کو بھول جائے جن کو عبور کر کے آپ زندگی میں یہاں تک پہنچے ہیں، تو وہ اچھا انسان نہیں ہوتا. تو میں نے ہمیشہ، میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میرے تمام دوست، مجھے تو کوئی برا دوست زندگی میں ملا نہیں، اور اگر دوست برے بھی تھے تو انہوں نے مجھے اچھائی کا سبق ہی سکھایا کہ وہ کام، امی بولتی تھی کہ بیٹا وہ کام نہ کرو جس سے تم کو تکلیف ہوتی ہو، تو اسی طرح وہی کام دوسروں کے لیے نہ کرو. تو ہم نے برائی میں بھی اچھائی دیکھنے کی کوشش کی، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بیوقوف سے انسان ہیں اور ہم نے اپنی زندگی اس دشت میں اس طرح نہیں گزاری. دنیا بھر میں پیرس، لندن، نیو یارک، کراچی، کویت، دبئی، سب جگہ ہی جاتے آتے رہتے ہیں. تو اس میں انسانیت کے حوالے سے جب آپ بالکل اوپن بک کی طرح ملیں تو پھر یہ تو روایات جو ہے نا باقی ہیں. میں نے کتنے نام لے دیے جو بچپن کے میرے دوست ہیں. تو کوئی چیز میں ایسی لکھ نہیں سکتا کہ جو میں جھوٹ لکھ سکوں، کیونکہ کوئی لکھوں گا تو میرے دوست پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں. تو بولتے ہیں بات، تو اس لیے جیو کا جو میرا ایک دن تھا تو اس میں نے جو بھی باتیں کی، وہ نوگاواں سے لوگ آ گئے، ہوشیارپور سے لوگ آ گئے، تو سب کو ایک تعلق برقرار ہے. بہت کم زندگی میں میرے ساتھ بدنصیبی ہوئی ہے کہ کسی سے تعلق ٹوٹا ہو.
وہ میری بدنصیبی ہے. جب کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی انسان کا تعلق اچھے لوگوں سے ٹوٹ جاتا ہے, وہ میری بدنصیبی ہے. میں سمجھتا ہوں میں بدقسمت تھا کہ دوستیاں ٹوٹ گئیں, لیکن زیادہ تر دوستیاں برقرار ہیں. میرے ایک دوست ہے ہاسٹن ٹیکساس میں ہے, وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں, بچپن سے ہم ساتھ تھے. وہ کئی مد و جزر آئے ان کے زندگی میں, اتاو چڑھا رہا ہے, میں ان کے ساتھ لگا رہا, ابھی بھی ان کے ساتھ لگا رہتا ہوں. تو زندگی میں دوستیاں جو ہیں اور محبتیں جو ہیں وہ ان کی بنیاد عقل اور شرافت اور انسانیت اور محبت اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا یہ ہوتی ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہم نے کی, اور دس از ہیومن. اور جو آدمی کے دوست نہ ہونا اور پرانے دوست نہ ہوں اور ہر روز نئے دوست بنائے, وہ آدمی کے متعلق آپ خیال کیا کریں تھوڑا سا. بالکل بہت خیال کیا کریں. ہر آدمی اگر آپ ایک نئے دوست کے ساتھ دیکھیں نا, اور بتائیں ایک بہت اچھی بات ہے بلگامی صاحب, یہ ایک بات میں قطع کلامی معاف آپ کے ساتھ چاہوں گا کہ آپ یہ ریکارڈ کر لیں کہ جو آدمی کے صرف دوست امیر ہی ہونا وہ بہت برا آدمی ہوتا ہے. اچھا, یہ نیا معاشرے میں ہے کہ ہے نا, اگر آپ کے پاس 2 پیسے آ جائیں تو ہر آدمی آپ کو اپنا دوست بولنے لگتا ہے, یہ میرا دوست ہے. بھائی کل سے تو آپ ملاقات ہوئی, آپ میرے دوست کیسے بن گئے؟ ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر ایک دن میرے گھر میں آ گئے تو کہیں گے آپ میرے دوست ہیں, آپ تو میرے پرانے. میں کہا آپ نے تو مجھے کل ہی جانا ہے, آپ میں سے کیسے دوست بن گئے؟ تو وہ ہر امیر آدمی کے دوست بن جاتے تھے. اب میں نے ان کو بتایا میں اتنا امیر ہوئی نہیں بھائی صاحب, آپ مجھے کس چکر میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو بیٹھ کر. لیکن کہنے کی بات یہ ہے, انسان کے اچھے دوست کی مراد یہ ہوتی ہے غریب بھی ہیں. میرے دوست ہیں جو بیچارے چھوٹی سی ان کی پرچون کی دکان ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ دکان بڑی ہو جائے. میں نے کوشش کی ہے, میں ان کی مدد کرتا ہوں, لیکن ان کے ساتھ بھی میرا اتنا ہی تعلق ہے, ان کو بھی میں اتنا ہی وقت دیتا ہوں. لیکن ان کی عقل جو ہے نا وہ بہت سے کروڑ پتیوں سے بہتر ہے, تو میں اپنا وقت بہت دیتا ہوں. جیسے آپ کے ساتھ مجھے محبت ہوئی تو میں نے آپ کو اپنا وقت دے دیا. میری زندگی میں سب سے قیمتی وقت ہی تو ہوتا ہے. اور میری زندگی میں کیا ہے, اگر میرے الفاظ کی کوئی قیمت نہیں ہے اور اگر میرے وقت کی کوئی قیمت نہیں ہے تو مجھ سے جیسا تو بیکار آدمی دنیا میں کوئی نہیں. لیکن یہی ہوتا ہے کیونکہ مجھے بہت لوگ وہ برے لگتے ہیں جو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹس کیا ہے, آپ خود معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ کا شکر سے میں علی بیگ تھرو میرا لائف میں تو 21-22 سال کی عمر سے کوئٹیوں کے ساتھ کام کرنے لگا, تو میں نے دیکھا کہ کتنے لوگ سادہ لوگ ہیں. تو اس لیے سادگی, محبت, انسانیت کرنا بڑی اچھی چیز ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. آپ نے ایک بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا امیر, اور اس کے ساتھ آپ نے ایک اور لفظ استعمال کیا کروڑ پتی, جو کہ شاید ٹرمز ہے نمبرز کی. لیکن امیر, میں آپ کو امیر اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ جو نالج اور جو وزڈم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ ہے اصل امیری. اور جس کی آپ بات کر رہے تھے, چونکہ میں آپ سے جب بات کرتا ہوں اور آپ کے پاس اتنا ورسٹائل ایکسپیرینس اور نالج ہوتی ہے, اور مجھے سن کے اتنی حیرت ہوتی ہے اور اتنا اچھا لگتا ہے کہ ایک شخص جو کہ, اور آپ کی بات میں یہ نہیں کہ آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس اس کی لاجک ہوتی ہے, ہسٹری ہوتی ہے, بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اور آپ جب بھی, میں نے فیس بک پہ بھی دیکھی آپ کی بہت سی چیزیں, تو مجھے یہ لگا, میں نے کہا یہ ایک آدمی کے اندر اتنی ساری جو گن ہیں, وہ اصل امیری تو یہ ہے. تو اصل خوبصورتی انسان کی میرے خیال سے اس کا علم ہے. میں دیکھیں, امارت جو ہے نا, اصل امارت جس کو آپ کہہ رہے ہیں, وہ بالکل, اور دیکھیں وہ پنپتی, پتہ ہے اس کے اندر آبیاری کرے نا تو امارت کی آبیاری, ذہنی امارت جس انسان کی ہوتی ہے نا, وہ ڈسٹنگوش ہو جاتا ہے. تو انسان کو یہ آج کل کے زمانے میں لوگ فوٹو لگاتے ہیں کہ میری نئی گاڑی دیکھو. میں اپنے نئے جوتے کا فوٹو لگاتا ہوں, دیکھو میں نے نیا جوتا خریدا ہے, اب یہ 150-150 پاؤنڈ کا, کہ یہ کیونکہ میری عمر میں اب جب میں چلتا اتنا زیادہ ہوں, 20,000 قدم روز, 18,000 قدم روز کے حساب سے میرا ایوریج ہے 17,887 ہے. اس سال کم ہے, پچھلے سال 22,000 تھا کیونکہ میں بہت زیادہ واک کرتا تھا. اس سال تھوڑا کم ہے کہ مشغولیات زیادہ تھیں. لیکن میں وہ فوٹو لگاتا ہوں تو لوگ, میں بس کا فوٹو لگاتا ہوں, میں ٹرین کا فوٹو لگاتا ہوں, اور مجھے فخر ہوتا ہے. مجھے تو عجیب لگتا ہے جو رولس رائس میں گھومتے ہیں اور لمبرگینیز میں گھومتے ہیں اور رولیکس میں گھومتے ہیں. اور میں آپ کو بہت دلچسپ بات بتاؤں, ہم نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کیونکہ علم
اتنی بڑی چیز ہے دنیا میں. جب علم کے ادھر تو آپ لائک اے برڈز آئی ویو, آپ اوپر ہوا میں اڑتے ہیں. جب آپ ہوا میں اڑتے ہیں تو آپ کو اپنی کمائیگی کا احساس ہوتا ہے. آپ کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے بہتر دنیا موجود ہے, مجھ سے بہتر اڑنے والا موجود ہے. ہر آدمی سے اوپر اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے, انہوں نے ایسی کریشن کی ہے کہ ہر آدمی سے بہتر ایک دوسرا انسان ہے. آپ اگر اس دوسرے کا چہرہ لال دیکھ کر اپنے چہرے کو نہیں ضرورت ہے, آپ کو کسی سے مقابلے کی ضرورت نہیں ہے. سیکھیں ایک دوسرے سے, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں, ان سے ساتھ علم حاصل کریں. اور علم کی فوقیت جو ہے, دولت جو ہے وہ علم کی غلام ہوتی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اب میں نے یہ چیز الگرامی صاحب ایک مسلم OIC کانفرنس ایجپٹ میں تھی, اور میں اپنے کوئٹی باسز کے ساتھ گیا ہوا تھا. تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ نجیب محفوظ صاحب تشریف لائے, اور سب کنگ عبداللہ تھے, یا کنگ عبداللہ ہی تھے جی, وہ شروع میں ہی آئے تھے اقتدار میں. وہ اور شیخ جابر الاحمد, اور اس زمانے میں عرب پورے یہ قطر کے امیر تھے پرانے والے وہ, اور بحرین کے. جب تشریف لائے نوبل لاریٹ نجیب محفوظ صاحب, لٹریچر کے بادشاہ, جب آئے تو ایسا جیسے ادھر بٹر کے اندر گرم نائف ڈال دیں آپ, اس طرح مجمع کرتا ہوا چلا گیا. ہی واز ابو آل. میں نے جب یہ دیکھا, میں نے کہا دیکھو ارب پتی لوگ بھی, عزت والے بڑے بڑے لوگ بھی اس چیز کو وہ دیکھتے ہیں اور حیران و پریشان ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, کہ دنیا میں اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے, اس سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں ہے, کہ اگر آپ دنیا میں کچھ بھی کریں, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اور علم کی وجہ سے آپ نوبل لاریٹس پیدا کریں اپنے ملک میں, پڑھے لکھے لوگ. علم کی جس ملک میں عزت نہیں ہوگی, تکریم نہیں ہوگی, اور پڑھنے والوں کی تکریم نہیں ہوگی, پروفیسرز کی اور اساتذہ کی اور ٹیچرز کی تکریم نہیں ہوگی, آپ کی عزت نہیں ہوگی کسی قسم کی. بہت بالکل وہ ملک ترقی نہیں کرے. بالکل صحیح کہا. جس ملک میں آپ دیکھیں کہ جس ملکوں میں جن ملکوں نے ترقی کی ہے, ان کے اندر تعلیم کی طرف ایک, اور تعلیم کا مطلب یہ, آپ کو ضرور نہیں ہے کہ آپ کلاس 10 کے پاس ہو یا 12 کے, یا PhD کر لیں. اگر آپ کے منہ کھلے اور آپ اچھے الفاظ نہ کہہ سکیں, سوچ کو ڈھال نہ سکیں اچھی طرح, سوچ کو پہنا نہ سکیں ایسا جامع جس کو پہن کر لوگ حیران و پریشان ہو جائیں, اور ایک پورا ویو رکھیں, گلوبل ویو چیزوں کا. آج کل کے زمانے میں بچوں کو میں یہی تربیت دیتا ہوں, اور آج کل کے نئے بچوں کو میں یہی بتاتا ہوں کہ خدا را آپ اپنے آپ کو, ہم اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے, جیسے آپ کو پتا ہوگا, یعنی ہم اپنے پوتے پوتیوں کو بھی اسکول نہیں بھیجتے, ہم اپنے کسی کو بھی اسکول نہیں بھیجتے, ہم ان کو خود گھر میں پڑھاتے ہیں. ہمارے تینوں بچے گھر میں پڑھے, ان کے اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اسکول بری چیز ہے. ہم یہ بولتے ہیں کہ اسکول کے علاوہ آپ کو بچوں کو یونیورسلٹی سکھانی چاہیے, سوشل انٹریکشن سکھانا چاہیے, گیمز سکھانے چاہیے, اینتھروپولوجی سکھانی چاہیے, ہسٹری سکھانی چاہیے, جغرافی سکھانی چاہیے, ایسٹرونومی سکھانی چاہیے. یہ ایک پورا سلیبس ہے جو آج آپ کے پاس موجود ہے, اور انٹرنیٹ کے تھرو اور خانز اکیڈمی کے تھرو آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایسی تحریک پیدا کریں کہ وہ ایک دوسرے سے جب بات کریں تو علم اور علم کے حصول پر, جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں, ہم یہ بات تو نہیں کر رہے کہ پیسہ کیسا بنایا جائے. پیسہ پھر آ جاتا ہے جب آپ کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ فیئرنیس, آپ کے اندر علم فیئرنیس لاتا ہے, ٹرانسپیرنسی لاتا ہے, آپ ایک کھلی کتاب بن جاتے ہیں. ہم اپنی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح چلتے ہیں, اس لیے کہ ہم اپنا وہ معیار اتنا اونچا کر دیا ہے کہ کوئی غلطی نہ کر سکیں. اگر ہم ایک بات کہہ رہے ہیں تو کوئی ہم کو یہ بات نہ کہہ سکے کہ یار تمہیں عملی زندگی تو اتنی خراب ہے, تم کر کیا رہے ہو, یہاں پر بھاشن دے رہے ہو. تمہاری عملی زندگی اگر بالکل صحیح نہیں ہے اور تم بھاشن یہ دے رہے ہو کہ دنیا کو بدلو گے, تو دنیا تو کیا اپنی زندگی کو ہی خراب کرو گے, دنیا آخرت بھی ادھر بھی. یہ دنیا پورا کھیل جو ہے نا, یہ ایک انسانیت اور محبت اور علم کا کھیل ہے. آپ اس کو اپنے اوپر ڈھالیں. یہ میں نے کوشش کر رہا ہوں, میں تکمیل پر نہیں پہنچا, اور میں اپنے آپ کو بہت کم مائیگی کا شکار ہوں اس معاملے میں. میں
انفیریٹی کمپلیکس ہے مجھے. جب میں اپنے سے بہتر انسان کو دیکھتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے کچھ تھوڑی سی اچھائیاں سیکھ لوں. اور دیٹ از دا ریزن کہ شاید میں تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ میں اچھی باتیں کرتا ہوں کیونکہ میں جن کی باتیں سنتا ہوں ان کے نزدیک میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں میری باتیں ان کی طرح وہ وزن نہیں ہے جو نجیب محفوظ جو بات کرتا تھا, وہ وزن نہیں ہے جب ہم اپنے اساتذہ کرام کو سنتے تھے وہ باتیں کرنے کی. اب میں بڑے بڑے نام لینا پسند نہیں کروں گا کہ, لیکن اس لیے شوق اور تحریک اس بات کی ہے کہ یار کچھ تھوڑا سا اور بہتر. تو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا بہتر کر لوں, کچھ تھوڑا سا بہتر سے جان لوں, کچھ تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاؤں اور علم کے معاملے میں. اور پھر جب آپ ہوتا ہے نا تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے یہ بہت بڑا کمپلیکس ہے علم کا, کہ پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کو تو کچھ نہیں آتا. یقین جان ایک بہت بڑا پرابلم جو میرے ساتھ ہے ابھی میں بہت سی کتابیں ایک ساتھ دیکھ رہا ہوں کنڈل پر ادھر, اور فزیکل بکس بھی, اور جمع کرتا ہوں. یہاں پر ہیں, پیرس میں ہے, نیو یارک کے گھر میں میرے بھائی کے پاس 7,500 کتابیں تھیں. تو بچپن سے ہمارے گھر میں ریڈر ڈائجسٹ آتا تھا, ڈان اخبار آتا تھا. ابا کے پاس کئی اور چیزوں کے پیسے نہیں ہوتے تھے, لیکن اس بات کے ضرور ہوتے تھے کہ لیٹسٹ بکس ضرور منگوا لیا کریں. تو میں یہ بول رہا ہوں کہ بہت ہی کفایت شعاری سے گزارا کرتے تھے, ڈاکٹر ہوتے کے باوجود. تو لیکن علم کے معاملے میں انہوں نے کبھی قباحت سے کام نہیں لیا. اپنی زمینیں بیچی کہ ہم کو پڑھایا, بولا بیٹا یہ سب بیکار رہ جائیں گی. ہم کبھی مڑ کے بھی نہیں گئے. 70 ایکڑ کی زمین ہماری باقی رہ گئی, ہم کبھی مڑ کے بھی نہیں دیکھا, پوچھا بھی نہیں کہیں کا. فار سمپل ریزن علم کا جو ہتھیار انہوں نے ہم کو دیا, اور انسانیت اور محبت اور اخلاق اور رواداری, ایک دوسرے سے ملنا, تو ہمارے تو بہت اچھی یادیں ہیں. اس لیے میں پاکستان کے متعلق بہت اچھی میری یادیں ہیں. مجھے بہت برا لگتا ہے جب لوگ پاکستان کو برا بھلا کہتے ہیں. میں آپ سے اگلا سوال ہی یہ پوچھنے والا تھا. آپ نے جو بات کہی, آپ کی یہ 2 چیزیں جو کہ آپ نے ایک اچھے انسان کی ڈیفینیشن بتائی ہے ہمیں ایکچولی, جو آپ عملاً کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں میں نے ابھی تک کچھ بھی نہ سیکھا, میں پہ سیکھتا ہی رہوں. بالکل میں بد نصیب ہوں اس معاملے میں. نہیں, یہ کمپلیکس ہے مجھے. یہ تو بہت بڑی بات ہے. میں نے ایک جگہ اور بھی یہ پڑھا تھا کہ بڑے انسان کی شاید اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کی محفل میں کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے. اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ بات کرتے ہیں, ملتے ہیں, آپ ان کو اتنی عزت دیتے ہیں, ان سے محبت سے بات کرتے ہیں کہ ان کو خوشی ہوتی ہے آپ کی باتیں سن کے. یہ 2 باتیں تو آپ کی بڑی خوبصورت ہیں. ایک تیسری اور بات جو آپ کی جو سب سے اچھی لگی آپ سے بات کر کے, وہ یہ کہ اتنی دور بیٹھ کے, اتنے سالوں ملک سے باہر رہنے کے باوجود جو محبت آپ میں بھری ہوئی ہے, آپ کے اندر, آپ نے اسپنج کی بات کی تھی نا, آپ نے تو پاکستان کی, آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ تو پاکستان میں رہنے والے آدمی ہیں, یا پاکستان کے رہنے والے آدمی کو کم سے کم ایسے بات کرنی چاہیے کہ وہ اپنی ملک کو اس فخر یا انداز سے دیکھ رہا ہو, اس سے اس طرح کی محبت کر رہا ہو. یہ محبت آپ کی کہاں, مطلب آپ تو اتنے عرصے باہر ہیں, تو یہ محبت کیسے بنی آپ کی ملک کے ساتھ, یہ اٹیچمنٹ؟ آپ آتے جاتے رہتے ہیں. بہت اپنے وہ ٹچنگ سوال کیا مجھے, آئی فیل بیڈ, آئی ہیو ڈراپ آف ٹیئر ان مائی آئیز, کہ مجھے برا لگتا ہے کہ کوئی, میں محبت الوطنی کا, پیٹریوٹزم کا کوئی, مجھے ایک بات سنیں, میں سمجھتا ہوں بلگرامی صاحب کہ جب میں اپنا موازنہ کرتا ہوں دنیا میں بہترین سے بہترین اشخاص کے ساتھ, تو میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی کہ پاکستان نے مجھے نہ دی ہو. میں کوئی ہارورڈ یونیورسٹی سے تو پڑھ کے نہیں گیا تھا, میں تو NLD یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلا تھا. اور پھر میرے جیسے ہزاروں دوست ہیں جو پڑھے ہیں اور وہ میری جیسے اچھے ہیں, ٹھیک ہے, میری شاید آرٹیکولیٹ نہ ہو, میری طرح باتیں لمبی نہ کرتے ہوں, لیکن کم از کم میری سے میں نے دیکھا کہ سکر میں جب ہم نے پڑھا تو اچھا خاصا پڑھا. اور ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں, میں پتہ نہیں کیوں, شاید میں اندھا ہوں, کیونکہ میرا جھگڑا ہو جاتا ہے بڑے یہ جو بیٹھ کر نیگیٹیوٹی کو جو اسپیو کرتے ہیں, پھر اپنے نیگیٹو ماحول بناتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک یہ کنفلوئنس تھا. دیکھیں پاکستان کا ایک جو جیو اسٹریٹجک جو علاقہ ہے, یہ کنفلوئنس تھا. یہ ریور انڈس کے جو ساؤتھ میں پورا پاکستان, یہ ایک کنفلوئنس ہے
گیٹ وے ٹو چائنا ہے. جیسے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا سلک روڈ یہاں سے گزرتا ہے. آپ سلک روڈ جو ہماری کراکورم ہائی وے ہے, آپ اسے جا کر دیکھیں تو 1000 سال 1500 سال پرانے آپ کو تحریریں وہاں پہ ملیں گی, بدھسٹ دور کی تحریریں ملیں گی جو جاتے تھے. اس کے بعد گیٹ وے ٹو انڈیا ہے. مجھے آپ اپنی جغرافی کو نہیں بدل سکتے اپنے آپ کو ذلیل کر کے. آپ ایک عظیم خطے کے ہیں, آپ لوگ کیونکہ ہم لوگ سن آف دا سوائلز نہیں ہیں, ہم لوگ مائگریٹڈ لوگ ہیں, اس لیے ہم اس خطے کی حیثیت کو جاننے سے انکاری ہیں. ایک کنفلوئنس آف دا سویلائزیشن. میں مراکش میں ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ پاکستان, میرے دوست فرینچ دوست جو ہیں وہ مرتے ہیں کہ چلو اقبال ہم کو اسکردو لے جاؤ اور ہمالیہ کے پہاڑ دکھاؤ. 8,000 میٹر ہائٹس آر ان پاکستان. اس کے بعد Indus River is an extraordinary river. We made a Trebela dam. I am a civil engineer. I am a hydraulic specialist. I know کہ کتنی بڑی بات تھی. ہم نے we have created Mangla Dam. We could have made synchronized dams ہم بنا سکتے تھے. ہم نے تو اپنی مجبوریوں کے تحت اپنا وابڈا اور کو تباہ کیا اور یہ الیکٹریکل پروجیکٹس لگائے. اگر وہی ہم تربیلا کے بعد کالا باغ اور داسو اور یہ بنا لیتے, وی ہیو دا کیپیسٹی کہ 60,000 اللہ تعالیٰ نے اربوں کو آئل دیا, ہم کو واٹر ہائیڈرولک پاور دیا. 8,000 میٹر پر آئس ہے. گریٹ biggest number of glaciers outside the South Pole and the North Pole are in the area called our nation. And what did we do? We went and bought diesel plants and we went and bought coal plants back in 1992. Unko politicize kiya for no reason. politicize کیا, کالا باغ کو نہیں بنایا کہ اسے, میں خود سکر کا ہوں, مجھے اچھی طرح علم ہے کہ کوئی 1 ملین ٹن کی پیداوار نہیں تھی 1945 میں سندھ کی. اس کے بعد جب سے ڈیمز بنے ہیں اب آپ 30 ملین ٹن ویٹ اگا رہے ہیں. ماشاء اللہ اتنی لاڑکانہ اور نوابشاہ کی طرف تو زمینیں بنجر تھیں. 1890 میں سوچا گیا تھا کہ لارڈز براج سکر میں بنایا جائے. میں نے پوری ریسرچ کی اس پر. 1935-34 میں وہ لارڈز براج سکر, so it was the largest ever earthen bridge ever made like a dam to pass the water through Rice Canal and Nara Canal to feed Larkana and feed Nawab Shah and all these places. Nara Canal تو ایک دریا ہے خود. کیوں کہتا آتا تھا 1890 میں, اوپر پنجاب تو نہیں تھا اس زمانے میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ پیرینیل فلو آف انڈس ہے. تو انڈس جو ہے وہ 7 مہینے یا 8 مہینے میں جو فلو کرتا ہے وہ صرف 30% پانی لاتا ہے. 70% پانی انڈس کا 4 مہینے میں جاتا ہے. 145 ملین کیوبک فیٹ پانی جو ہے وہ کیوبک ایکڑ فیٹ پانی 145 سے 155 اور فلڈز میں 210. تو یہ صرف ان میں سے 30% جو ہے وہ 8 مہینے میں یا 7 مہینے میں ہوتا ہے, باقی 4 مہینے میں ہوتا ہے. تو وی ہیو ٹو مینیج دا واٹر فلو. کیا بات, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے پتہ نہیں, ہم لوگ نے پولیٹیسائز کیا. آج کی تباہی کا ذمہ دار, آپ کی تباہی کا ذمہ دار وہ سیاسی چھوٹے لوگ تھے جنہوں نے آئی پی پیز کو بنا کر بجائے اس کے کہ اپنی ہائیڈرو الیکٹرک پاور کو بناتے. آج بھی پاکستان کو ہائیڈرو, اور آج تو سولر آ گیا ہے, اتنی بڑی ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو سولر انرجی جو ہے اٹ ول رول دا ورلڈ. ان 10 years time you will see کہ all these coal made plants and oil, these electric cars will change the dynamics. تو یہ میں بتا رہا ہوں. ایک تو یہ تھا, ایک اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا پلس ہے. ایک جو بہت بڑی چیز ہے پاکستان کی ینگ پاپولیشن ہے, دے آر ایکسٹرا آرڈنری. میں ان کے ساتھ ایکسپیریمنٹس کرتا ہوں بائی امپلائنگ دیم. میں تو چھوٹا آدمی ہوں تو میں چھوٹی حرکتیں ہی کرتا ہوں. تو میں نے ایکسٹرا آرڈنری چیزیں ایکسپیریمنٹ کی. میں نے یہاں سے ایک دن ایک شرط لگ گئی تو بری سے 2008 میں نے 1000 ٹن کی ایک فیکٹری اٹھائی 80 اور اس کو 88 کنٹینرز میں باقی کچھ بیچ دی اور 88 کنٹینرز میں پوری لے گئی. وہ گورے نے مجھے جو بیچی تھی صرف 7,50,000 پاؤنڈ میں بیچی تھی. اس نے کہا تھا کہ تم ہے نا کبھی بھی اس کو جوڑ نہیں سکو گے, اس کی ڈرائنگز نہیں ہیں, یہ 100 سال پرانی فیکٹری ہے. اچھا. تو پاکستان کے ایک بہت بڑے آدمی ہیں, بہت 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 بڑے, تو وہ بھی میرے ساتھ گئے تھے جب ہم نیگوسیشن کرنے گئے تھے. اب وہ وزیر اعظم پاکستان بھی بنے, میرے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک بار دیکھیں تو تم کیسے کرتے ہو. 2006 اور وہ اس زمانے میں لنڈن میں رہتے تھے. تو کہیں گے تم دیکھیں تو تم کیسے کرتے ہو.
تو میں نے کہا اچھا آپ سن لیں. تو میں ان کو بس میں انڈر گراؤنڈ میں لے گیا, کوئی گاڑی واڑی میں نہیں لی, اور اس کے بعد ان کو لے گیا مینچسٹر. وہ پریشان ہو گئے, یہ آدمی کیا ہے, یہ میرے کو ریڈو پہ چلا رہا ہے. میں نے بولا میرے ساتھ تو ایسے ہی چلیں گے آپ. وہاں گئے, میٹنگ میں بیٹھے, وہ سی او سامنے بیٹھا تھا جس سے ہم نے فیکٹری خریدنی تھی. تو کہیں گے تو مجھے کونی مار کے بولتے گارنٹی تو لو, گارنٹی تو لو, تم گارنٹی تو لے ہی نہیں رہے. وہ صرف میرے ساتھ سیکھ رہے تھے. نام تو لے لیجیے, فیکٹری خریدو, شٹ اپ, نام تو لے لیجیے. میں نے کہا نام تو لے لیجیے, گارنٹی کیسے لوں, یہ تو میں کچرے کے دام سے خرید رہا ہوں. تو مراد یہ کہ وہ لے کر آئے. اچھا اس نے گورے نے بولا کہ اگر تم یہ تم بنا لو گے نا اور چلا لو گے تو میں تم کو نا 1,00,000 پاؤنڈ جو ہے وہ انعام دوں گا. جو ڈپازٹ ہے میرے پاس وہ 1,00,000 پاؤنڈ تم کو ڈپازٹ 2,00,000 دوں گا. اچھا تم بنا نہیں سکو گے اس کو, تم کو اس کو کچرے کے بھاؤ بھیجنا پڑے گا. میں کہا اچھا. میں پاکستان میں آیا, میں نے بنا لی, چل گئی, چلا بھی لی. پھر وہ دشمنوں نے آس پاس کے میرے سگے دشمنوں نے جو میرے بچپن سے جانتے تھے, MNS تھے شیخو پورا کے, جو مجھے کویت میں 1989 میں میرے پاس آتے تھے, ان لوگوں نے مل کے اس کا ایکسٹریکٹ خراب کر دیا. خیر اس کو, لیکن اب میں دوبارہ وہ شروع کر رہا ہوں. کہنے کی بات یہ ہے کہ I got all the technical people who could do it, put it together. I got the price of 100,000 pounds. اچھا you do. He gave it back to me. اب وہ ہم دوبارہ بنا رہے ہیں and we are redesigning it. ابھی ہم لوگوں نے سولر پینلز لگائے ہیں. We have done really 28 kVA یا کچھ ایسے, سوری جو کلو واٹ جو ویک ہوتے ہیں وہ لگا رہے ہیں فار سمپل ریزن کہ ہم یہ بولتے ہیں کہ دیٹ از دا پاور ٹو بی. اینڈ دین آئی فاؤنڈ پیپل ہو آر ایکسپرٹس ان دیٹ, دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. تو آپ ٹیکنیکل ہیں, اچھے لوگ ہیں, you are a great nation. Why do you want to always call yourself a failure nation? ایک قسم کا فیشن ہے کہ میچ لوز کر دیا, کون سی بڑی بات ہے. بات یہ کہ اب why you want to win always, ٹھیک ہے لوز کر دیا, but self deprecating, self flagellating, I don't look at that way. okay لوز کر دیا. عمران خان نے اتنے گیم لوز کیے کہ بس بھی نہیں. کون سے میاں داد نے لوز کیے, وسیم اکرم نے لوز کیے. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا, ایک دوسرے کے be positive and look at the things, and if we look at the things the way we are looking, we will change our life completely. جی پرابلم یہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے تو مجھے پاکستان کے اندر پوٹینشیل بہت نظر آتا ہے. the hydroelectric potential, the young people that can be trained within 10 years. جی جی if we train 20 million of them, imagine آج کل کے زمانے میں. مجھے تھوڑا یہ بتائیے گا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ پاکستان میں جو دریا بہتے ہیں ان میں جو پانی کی ورتھ ہے وہ تقریباً $40 بلین کی ہوتی ہے جو ہر سال سمندر میں بہہ جاتی ہے. اب اگر پاکستان کے پاس یہ سرمایہ ہے جو کہ چلا جاتا ہے, اور اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں آپ نے جیسے ذکر کیا, آپ ایک کام تو ویسے کیجئے, اپنا جھوٹا کسی کو کھلائیے یہاں پاکستان میں ہمیں, تاکہ ہم میں کچھ ہم پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں. ایسے نہیں ہے, کیا کریں, کیا بات کر رہے ہیں. ہم لوگ کو اپنے سیاسی جھگڑے جب تک ہم دور نہیں کریں گے, ایک طرف ہم لوگ IPP سے, اب دنیا میں کبھی کوئی معاہدہ یہ کرتا ہے کہ اٹھا کر آپ نے ڈالرز میں معاہدہ کر لیا, ڈالرز میں پے کریں گے اور روپی میں آپ کی انکم ہوگی. آپ کی کمر ہی ٹوٹی اس سے, سیدھی بات ہے. میں نے 1992 میں خبروں میں میری آرٹیکل انگلش سے چھپ کر خشود علی خان نے شائع کیا تھا, مجھے یاد بھی یاد ہے. خلیل ملک صاحب ان کے جو کویت میں تھے میرے بھائی, وہ ہمارے دوست تھے اچھے, اللہ ان کی غریق رحمت کرے. تو انہوں نے شاید خشود علی خان نے پاکستان کو وابدہ ہو جائے گا. میں نے پروڈکشن کی تھی کہ بھائی آپ اتنے IPPs نہ لگائیں. ابھی آپ لوگوں نے 2019-20 میں ہپکو کو دوبارہ 20 سال کا کانٹریکٹ دے دیا آپ نے اٹھا کر. آپ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ڈالر بیسڈ انویسٹمنٹس ریٹرن جو آپ دے رہے ہیں, ہاؤ کین یو افورڈ اٹ؟ یو بروک دا بیک آف دا کنٹری. وی ڈونٹ ڈو اٹ. ایک چیز جو پہلی چیز ہم کو سکھائی تھی, اسپیشلی آفٹر فرینچ, جب ہم لوگوں نے 1982 میں فرانس میں انویسٹمنٹس کی تھیں, تو سب سے پہلے جو ہم نے زخم کھایا اور سب سے پہلا زخم جو ہم نے سیکھا فرینچ فرینک اور ڈالر کے اگینسٹ. فرینچ فرینک جب ہم نے انویسٹ کیا تھا تو 4.8 پر تھا, جب 8 مہینے کے اندر جب وہ 10 پر پہنچ گیا, متران کی جب گورنمنٹ آئی, تو یو لوز کمپلیٹلی. اس کے بعد پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ڈالر یو ڈونٹ مس میچ, کرنسی مس میچ آپ نہیں کرتے کبھی, آپ یہ نہیں کرتے.
آپ کا کیش فلو جو ہے اگر روپی میں ہے, آپ کی انکم روپی میں ہے, یو ہیو ٹو ٹرانسفر دی انٹائر ڈی ویلیویشن ٹو پبلک کے بلز اتنے ہو جاتے ہیں. تو بیسکلی دیٹ از آر اسٹریٹجک فیلئرس بیکاز دے ڈونٹ تھنک لانگ ٹرم. دیر از اے پرابلم. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سب سے بڑا پرابلم, جیسے آپ کو بارڈرز اپنے لاک کرنے پڑیں گے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے بارڈرز کو کھلا رکھے اور آپ کا سب کچھ جاتا رہے. اس کے بعد یہ آپ نے ایک طرف یہ بتائیے کہ آپ کی ریئل اسٹیٹ ہے, اتنی بڑی ریئل اسٹیٹ ہے. میں نے پاکستان میں دبئی میں بھی ہے وہ ریئل اسٹیٹ, صحیح ہے. ریئل اسٹیٹ دبئی میں برنگس انورڈ فلو آف ڈالر. اچھا, ٹھیک ہے, جب دبئی کی ویلیویشن بڑھتی ہے تو انورڈ فلو. پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے, پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کی ویلیوز جب سے بڑھی ہیں 2019 20 21 میں ان لوگوں نے بولا کہ تمام نو کوسچنز آسک انویسٹ منی ان دا ریئل اسٹیٹ. ریئل اسٹیٹس prices went through the roof, right? Everyone became, اگر آپ کے پاس آدھی ایکڑ زمین, ایک دودھ والا میں جاننے والا تھا, وہ BRB محل کے پاس گجر قیام تھا. اس زمانے میں ہم سلمان تاثیر صاحب کے ساتھ 20 سال پہلے اس کے پاس ملنے گئے تھے, تو اس نے اپنی زمینیں نہیں بیچی تھیں. بعد میں ایک دن وہ رولس رائس میں بس لاہور میں آیا, کیونکہ اقبال صاحب یاد ہے میں نے آپ کو زمین نہیں بیچی تھی, دیکھیں اب میں نے اربوں روپے کما لیا. وہ آیا اس لیے تھا کہ اب میں نا لنڈن میں فلیٹ لینا چاہتا ہوں. تو کہنے کی بات, سب سے پہلے کراس یور ہارٹ, if you take your money into Pakistan, جو فورن ریزیڈنٹ پاکستانی کرتے ہیں, پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آج تک کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ جو پاکستان سے باہر نکل کر, جو نیشنل کرائم ایجنسی نے ریاض ملک صاحب کا کہا کہ یہ کرمنل منی ہے, انفیسٹڈ وتھ کرائم, اٹ ہیز نو آنسرز, اس کا آج تک پاکستان میں کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ یہ گیا کیسے باہر. کوئی دنیا میں اگر میں یہاں سے 1 ملین پاؤنڈ بھیجوں تو وہ پوچھیں گے واٹ از دا سورس آف یور انکم. آج تک کسی نے نہیں پوچھا. اور لاکھوں لوگ سب سے پہلے یہ کرتے ہیں, اپنی زمین جو قیمتیں بڑھی ہیں انہوں نے اٹھا کر, پاکستان از ناٹ فیسنگ فورن ٹریڈ اور بیلنس آف ٹریڈ کرائسس. دا بیلنس آف ٹریڈ کرائسس از اے سیکنڈری ایشو. اٹ از دی ٹرانسفر آف ریئل اسٹیٹ. Unlike Dubai, which attracts dollars, here we make houses, then we sell them and transfer money outside to buy houses in Dubai and London or somewhere else. تو ایک 2% آف پاکستانیز ہیں وہ جب یہ کام کرتے ہیں تو دیٹ کریٹس اے لاٹ آف پریشر. دین آن دی ادر ہینڈ تھرو جلال آباد اور تھرو ترخام, اٹس اے کنسسٹنٹ, جب سے طالبان کی گورنمنٹ گری ہے, کنسسٹنٹ فلو آف ڈالر ٹو افغانستان. آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جب تک آپ یہ لاک نہیں کریں گے تھرو ایران اینڈ تھرو دس, انڈیا میں تو آپ نہیں کر سکتے. انڈیا نے دیکھیں رشیا سے $45 بلین کا آئل لیا ہے پہلے, جب سے یہ جنگ 610 دن کی جنگ ہوئی ہے, $45 بلین کا. وہ پیسہ روپی میں لیا ہے انہوں نے. انڈیا کے پاس یہ تھا, انڈیا وہ آئل ایکسپورٹ کرتا ہے, رشین آئل چیپ خرید کر ایکسپورٹ کرتا ہے ویسٹ کو, اور رشیا وہ پیسہ مانگتا ہے, انڈیا بولتا ہے روپے لے لو, ہمارا فلوٹنگ کرنسی تو نہیں, ہم سینکشنز کو بریک نہیں کریں گے, ہم نے تو تم سے روپی میں خریدا ہے. رشیا کا انڈیا کے پاس ٹریلینز آف روپیہ پڑا ہوا ہے, دے وانٹ ٹو ٹیک اٹ آؤٹ, دے نیڈ دا منی, دے کی ناٹ گیٹ اٹ. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ وی آر, that is the smart thing to do. Basically, we have hydroelectric power. We should have concentrated on that. We should concentrate on training our young people. ایک دفعہ میں نے, مجھے یاد ہے بلگامی صاحب, میں نے ایک پروپوزل ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو 1977 میں جب میں یونیسکو کانفرنس میں ایز اے یوتھ ریپرزینٹیو گیا تھا, میں نے بولا تھا کہ وی شوڈ میک سینٹرز آف ایکسلنس, 20 آف دیم ان پاکستان, اینڈ اٹیچ دیم ود دی لوکل کنٹونمنٹس, اینڈ وی شوڈ ٹرائی ٹو achieve in next 20 years some kind of medals, archery mein, shooting mein, football mein, canoeing mein. These are not expensive. Swimming mein, why we are concentrating completely on cricket? کسی نے سنی نہیں وہ بات. آج بھی اگر ہم سینٹر آف ایکسلنس بنا دیں, آرچری اور شوٹنگ میں 40 میڈل لیے انڈیا نے ایشین گیمز میں. when you take it, so we can do it. It doesn't need much money. It needs strategy. کوئی بات سوچتا نہیں ہے, سنتا نہیں ہے. 24 گھنٹے 10 بلین کا پروجیکٹ کر لو, 2 بلین کا کر لو. کمپیوٹر سینٹرز کو مشروم کر دیں پاکستان میں, تمام بچوں کو کمپلسری کرنے کے پائتھون اور یہ جو بھی ہے ٹیکنیکل ٹریننگ کر دیں, ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنا دیں.
اتنی تربیت ہو سکتی ہے کہ نیکسٹ جنریشن. میں آپ کو بتاتا ہوں بلگرامی صاحب, the world needs, you know what, world needs chefs, world needs carpenters. There's a shortfall, severe shortfall. جاپان کو اگلے 5 سال میں 10 ملین لوگوں کی ضرورت پڑے گی. جرمنی کو 4-5 ملین ایکسپرٹس کی ضرورت پڑے گی. ناٹ ایکسپرٹس, ٹیکنیکل ٹاپ کلاس لیبر. اوپن ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس. اپنے پاکستان میں کسی کو سوائے ریئل اسٹیٹ کے کوئی اور کام نہیں آتا. تم ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کھولو, کسی کو بولو وہ تو ہے. ایسے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس نہیں ہوتے. آپ ایسے کھولیں, مشروم کر دیں. بچوں کو جب کوئی قاعدہ کی کام کاج مل جائے گا, دیٹ از دا کائنڈ آف پروگرس دیٹ آئی ایم لوکنگ ایٹ. دیٹس واٹ آئی ڈیڈ ود مائی اون چلڈرن. That's what I look to do with the children of Pakistan. That's what I'm doing with the little things I have. میں نے چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر سینٹر کھولے ہوئے, چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوٹس کھولے ہوئے, چھوٹی چھوٹی تربیت کرتا ہوں. میں وہ مینجمنٹ ٹیکنیکس اپنی کمپنیوں میں استعمال کرتا ہوں جو ہارورڈ سے میں نے سیکھی ہوئی ہیں, اور وہ بچے حیران ہوتے ہیں. ابھی آپ جا کر دیکھیں تو ہماری دکانوں میں آپ کو امپلائی آف دا منتھ, مینیجر آف دا منتھ, بیسٹ سیلنگ شاپ آف دا منتھ, یہ چیزیں نظر آئیں گی, کیونکہ وی گیو پرائز اینڈ آل. I train them because in my opinion that is صدقہ جاریہ. If you train, therefore when you ask me the question کہ اقبال صاحب پاکستان نے آپ کو کیا دیا ہے, پاکستان میں مجھ جیسے اگر 10 لاکھ اقبال لطیف مجھ جیسے چھوٹے لوگ پیدا ہو جائیں, پاکستان کی قسمت بدل جائے. تو میں تو یہ کوشش, اس لیے مجھے محبت اس لیے ہے. آئی ایم ویری پازیٹیو. جاہل لوگ جو ہے نا وہ پاکستان کو گالی دیتے ہیں. سب سے پہلے نکمے جاہل جنہوں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا ہوتا, وہ آپ کو پاکستان کے خلاف لکھتے نظر آئیں گے 24 گھنٹے. When you condemn your own nation as a thief, when you condemn your own nation as a failure, when you condemn, no one does that. No one. So اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو مثبت سوچ کی ضرورت ہے. بالکل. اور پھر یہ مسئلے مسائل خود بخود حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. بھائی گھر ماں باپ یہی بولتے تھے. ہم لوگ کے گھر میں ایک دن مجھے یاد ہے کہ پتہ نہیں ہمارے زمانے میں تو بہت لمیٹڈ بجٹس ہوتے تھے. ہمارے پاس بولتے تھے لکھپتی ہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن گھر میں ایک ہی کھانا پکتا تھا. دوپہر کو کچھ بچ جائے گا تو رات کو دال چاول ہو جائیں گے, کھچڑی بن جائے گی کوئی, اور پونا سیر گوشت آ گیا تو بڑی بات ہے, ورنہ آدھا سیر گوشت آتا تھا. اور وہ بھی, لیکن بیسکلی لوگ یہ بھول گئے کمپلیٹلی. سبزیاں پک جاتی تھیں. کوئی یہ کہنا کہ لیونگ رچ, ٹھیک ہے, اب ہم فوکس میں بھی بیٹھتے ہیں, دنیا کے پلازا اتنا میں بھی میں 24 گھنٹے بیٹھا ہوتا ہوں. بٹ مائی بیسٹ میموریز آر مائی میموریز وین آئی واز گروئنگ اپ, اینڈ آئی اسٹل go out. When I come to Karachi, the first thing I drop in it, I become sick like dog. لیکن میں بس روڈ پر جا کر بیٹھ جاؤں گا, وہی پنجاب نہاری ہاؤس سے وہی کراچی والی نہاری کھاؤں گا, وہی اپنے آپ کو تباہ کروں گا, پھر بیمار بھی ہو جاؤں گا. لیکن what I'm trying to say is کہ let's cut it out. جی نہیں, مزے کی بات یہی ہے کہ جو سادگی میں جو مزہ ہے نا بلگرامی صاحب, وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے دنیا میں. کیا بات. اور یہی چیزیں اگر ہم یہ کر لیں, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ مثبت سوچ شروع کریں. بلگرامی صاحب اگر یہ مثبت سوچ کو آپ شروع کر دیں گے, پازیٹیو, اپنا جیتنے کے لیے تم اترو ہی ہارنے کے لیے. تم یہ کرو پوری قوم چور نہیں ہے, چور پوری قوم نہیں ہے. چور وہ ہے جو اپنی جائیداد بیچ کر باہر گھر بناتے ہیں. چور وہ ہیں جو بلیک سے پیسہ بیچتے ہیں. چور وہ ہیں جو اسمگلنگ کرتے ہیں. چور وہ ہیں جو پاکستان کو 24 گھنٹے اپنا پیسہ سیدھا جو رشوت لیتے ہیں. لیکن اب ہمارے بچے تو بیچارے چور نہیں ہیں. ہمارے 99% آبادی تو بیچاری چور نہیں ہے. ان بیچاروں کو تو ایک ڈائریکشن چاہیے. کوئی لیڈرشپ جو ہے اس کا مقصد یہ تو نہیں ہوتا کہ بڑے بڑے تم اوتھ اٹھا لو. سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ مشروم کر دو. کمپیوٹر سینٹرز میں نے کھولے ہوئے ہیں. ٹیج بھاٹا میں نے کھولا ہوا ہے چھوٹا سا. اس میں بچیاں آتی ہیں, محجبات ہوتی ہیں, ہم ان کو لے کر آتے ہیں, ان کے گھر سے وہ پڑھاتے ہیں, ان کو جاب مل جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے. ہم تو کوئی بڑے کام نہیں کرتے. کیا ضروری ہے کہ ہر آدمی صرف یہی سوچے کہ گوگل اور فینگ بنانے ہیں اور ایپل بنانا ہے یا دنیا کی سب سے بڑی پراپرٹیز بنانی ہے؟ وہ بھی ہم کرتے ہیں. اور یہاں پر کیوں پاکستان کے ہر معاملے میں پی آئی اے ناکام ہو گئی. ہر بڑی کمپنی پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پر کوئی پاکستانی مقابلہ نہیں کر سکتا سوائے پروفیشنلز کے جو لمب سے نکلے ہیں. وہ دے آر ٹاپ. بینکنگ میں ٹاپ ہیں پاکستانی. ابھی پہ پاکستانی سے نکل کر گرامرس. میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں
یہ جو بکواس کرتے ہیں نا لوگ کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے, پاکستان کے اندر 247,000 او لیول اور اے لیول اسٹوڈنٹس نے ایگزام دیا تھا اس سال. 200. انڈیا میں 257,000 ہے. انڈیا ہم سے 10 گنا بڑا ہے پاپولیشن میں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں. تو کیا تعلیم کا معیار اتنا گر رہا ہے؟ آکسفورڈ میں آپ دیکھیں تو پاکستان سے کئی بچے آتے ہیں, تو ایلیٹ پاکستان کی جو ہے جن کو وہ فیسلٹیز حاصل ہیں, آج خان اکیڈمی کے اندر بیٹھ کر اگر ہم وہ لوکل گروپنگس بنا لیں, لوکل سینٹرز آف ایکسلنس بنا لیں, لوکل, میں موروکو میں تھا, انہوں نے سینٹر آف ایکسلنس بنایا ہے. دس از گوئنگ ٹو پروڈیوس ایکسٹرا آرڈنری اماؤنٹ آف پیپل. پارکس, ٹیکنالوجی پارکس, free internet, free connectivity, with a laptop scheme is a great scheme, but expand it to learning languages. Python learn کرو, latest languages کو learn کرو, go and conquer the world. تم دنیا میں پاپولیشن کا مسئلہ نہیں ہے سر. ایڈوانس دنیا میں ایلن مسک کے ساتھ جب پیرس میں تھا تو یہی بات, ڈی پاپولیشن کا مسئلہ ہے, ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے. پاکستان از اے پاپولیٹڈ کنٹری, وی ہیو ٹو ٹرین our people. ہم اپنے بچوں کو ٹرین کر دیں, دنیا بدل جائے گی. وی ہیو دا بیسٹ ٹیلنٹ ان دا ورلڈ, وی ہیو ٹو جسٹ چینج اٹ. میں اپنی خود دیکھ رہا ہوں تو بالکل پڑھے لکھے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو پانا لے کر پانا پھڑا, وہ بچہ جو ہے, لیکن آئی انڈرسٹینڈ دا گیم رائٹ فرام دا پانا پھڑا ٹو دا ہائیسٹ لیول, اینڈ آئی کین اسپیک ایٹ آکسفورڈ اور ہارورڈ, بٹ آئی ٹاک دا لینگویج. Where I have to speak at Howard, I'll speak at Howard. Where I speak to the Sheikh, I'll speak to the Sheikh. Where I speak to a mystery, I will speak to a mystery. اور یہ بیوٹیفل میں دیکھتا ہوں کہ ان میں ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹ ہے. Why we are not focusing on that? آپ کو پتہ ہے یہ سب لوگ میرے جاننے والے ہیں. مجھ سے کبھی آج تک کسی نے ایک آ کر وہ نہیں بولا کہ آ کر اقبال صاحب آپ ہے نا سب ایک سے from A to Z. Because I cannot sir them. میں سر کر ہی نہیں سکتا ان لوگوں کو. میں جب ملتا ہوں تو میں فرسٹ نیم بیسس میں ملتا ہوں. میں مجھے کوئی, کیونکہ دے ڈونٹ امپریس می, بیکاز آئی کین سی دا فالیز فرام 1 A to Z. پاکستان اس بدقسمت ہے. دے شوڈ ناٹ ڈو دس. دے شوڈ کانسنٹریٹ آن دی فاؤنڈیشن اسٹرکچر اینڈ بلڈ اٹ اپورڈس. انشاءاللہ یہ میرا خواب ہے. پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے, مجھے ان کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ وہ آپ جیسے انسپریشنل جو آئیکنز ہیں, ہیروز ہیں, ان کی باتیں سنیں. ہم نے یہ شو شروع کیا تھا, اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ آپ جیسے لوگ, بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا بھی پاکستان سے باہر پاکستانی چلا جاتا ہے اس کو پاکستان بھول جاتا ہے. آپ ایک زندہ مثال موجود ہیں جس کے پاس اتنی پاکستان کی صرف محبت نہیں, اس کی نالج بھی موجود ہے, اور آپ کے فنگر ٹپس کے اوپر ہے. نہیں, میں تو I spend 2 hours every day. I talk to Pakistan 2 hours every day. I feel very bad. اپنی ماں سے, میری مدر لینڈ ہے. I feel very good. I feel that we are as good as anybody else. میرے بچہ جو ہے اتنا ترقی کی ہے کہ آپ پوچھیں نا, نہیں میں نام نہیں لینا چاہتا, اچھا نہیں لگتا. دوسرے بچے, سب بچوں نے بہت ایکسٹرا آرڈنری ترقی, ایکسٹرا آرڈنری یعنی ٹاپ ایٹ دا ٹاپ آف دا گیم. لیکن وہی ہم جب کویت سے بھاگے تو میری بیوی ایرانی ہے. انہوں نے اقبال دیکھو ہم کویت میں بچے پیدا ہوئے ہیں, میں ایرانی ہوں, تم پاکستانی ہو, ہم لوگ کی بچوں کی آئیڈینٹی کیسے بنے گی؟ آئی وانٹ ٹو گو. شی ڈیسائیڈڈ ٹو اسٹے ان پاکستان. وی اسٹیڈ ان. لوگ ہم سے بولتے تھے آپ لوگ تو پیرس اور لنڈن سے آئے تو آپ کی گاڑی بڑی چھوٹی, چھوٹی چھوٹی باتیں, لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں. ہم نے ایفٹن میں ایک گھر لیا, 500-600 گز کا گھر تھا. وی لوڈ اٹ. وی ہیڈ دا بیسٹ پیریڈ آف ا لائف دیئر. We continued. What the best, my children, my grandchildren are so much pro because we talk positive about the country. اپنے گھر کو ہی گالیاں دو گے تو تم کیسے ترقی کرو گے؟ 24 گھنٹے آپ دیکھیں فیس بک پر جو ہے نا, آپ کو یہی لوگ نظر آئیں گے بکواس کرتے ہوئے. میں تو ان کو بلاک کر دیتا ہوں سیدھے سیدھے, مجھے اچھے نہیں لگتے. سیدھا سیدھا میں تو سیدھا بلاک کرتا ہوں. مجھے کوئی شوق ہی نہیں ہے, اور اپنی ذاتی زندگی میں اتنے پیچھے ہیں. اور اگر تم ترقی یافتہ ہوتے بات کرتے ہو, اور آپ کی بات بالکل بچا ہے نہیں, لیکن سب لوگوں کو چاہیے کہ گول بیسڈ باتیں کریں, فوکسڈ کریں کہ دنیا میں ترقی کیسے کرنی ہے, گول کیسے اچیو کرنے ہیں. تو میں بہت پازیٹیو ہوں بلگرامی صاحب. انفارچونیٹلی آئی ٹیل یو آنیسٹلی کہ وی ہیو بین فیلڈ by wrong strategic dimensions and strategic focus. We have to have a different focus. Our biggest asset is our people. I tell you honestly. ایک تو یہ کہ آپ
کی جو شخصیت ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ یہ جو 60 منٹ ہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں پتہ نہیں لگا ہمیں. اور اس میں آپ سے کل بھی دیکھیں, کل 2 منٹ بات کی اور 16 منٹ ہو گئے. اس میں آپ سے میں ایک گزارش کروں گا کہ آپ سوچیں اس کے بارے میں کہ ایک سیریز شروع کرنی چاہیے جس میں ہم, چونکہ آپ کی میں پڑھتا ہوں آپ میڈیسن پہ بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں, آپ جب انجینئرنگ پہ بات کرتے ہیں تو لگتا ہے آپ ایک انجینئر ہیں, آپ جب اسپیس پہ بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اسپیس سے تعلق آپ کا ایجوکیشن رہا ہے. تو آپ کا تو خیر اتنا ورسٹائل مطالعہ ہے اور اس کے بعد اس پہ آپ کا ڈسکشن ہے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سوچیں اس بارے میں کہ ہم ایک سیریز شروع کریں تاکہ آپ جیسے لوگوں کو, لوگ یہ سننے والے چاہتے ہیں, بچے یہ ٹی وی نہیں دیکھتے, یہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ وہ پوڈ کاسٹ پہ لوگوں کی باتیں سن سکیں, ان کی اچھی اچھی باتیں, تاکہ پازیٹیوٹی اسی سے آئے گی نا. یہاں کے لوگ تو شاید نہ کر سکیں. میں تو خود چاہتا ہوں کہ میں اپنی ایک ماسٹر کلاس شروع کروں جی, اور مینجمنٹ اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو پڑھاؤں, کیونکہ میرے خیال میں دیٹس واٹ آئی فیل. آئی ایم ناٹ اے پی ایچ ڈی بٹ لاٹ آف مائی تھنگس آر لائک اے تھیسس, گراؤنڈ بریکنگ ورک ہے میرے پاس. تو میں بہت اسٹرانومی میں, ایسٹرو فزکس میں, اینتھروپولوجی میں, یو نیم اٹ, پلانٹولوجی میں, جینیٹکس میں, ڈبل ڈی این اے, آئی گو ان ٹو. میں ایلن مسک سے بہت سیکھتا ہوں. میری زندگی میں ایلن مسک نے بہت ایک امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے, اور میں اس سے پہلے بھی, لیکن میں اس کی طرح خوش نصیب نہیں تھا کہ آئی ڈنٹ فالو تھنگس, بریک تھروز ان لائف. آئی ویسٹڈ لاٹ آف مائی ٹائم ان سوشل انٹریکشن. محبت مجھے بہت ہے لوگوں سے بات کرنے کی, تو میں نے اتنا فوکس بس اتنا کیا کہ بہت بڑا نہیں کیا رکھا. لیکن ابھی آج بھی باس سے بات کی تو باس بولا کہ کیا, تو بول گے اقبال ضرورت نہیں ہے, چھوڑ دو, اب ہم بڈھے ہو گئے, تو میں نے چھوڑ دیا. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک سینس آف ایک کنٹینٹمنٹ آ گئی. وہ ایک بہت جنگ تھی جو ایک افرید تھا جو اس کو قتل کرنا ہوتا ہے, سلیو کرنا ہوتا ہے, ایک خوب کی تلاش مگر خوب تر کہاں, اور یا اور وہ نہیں بیسک ٹولسٹائی کی لینڈ بیسڈ ناول ہے, چھوٹی شارٹ سٹوری ہے کہ انسان کو بولا کہ تو چل, جتنا چل سکتا ہے وہ سب لینڈ تیرا ہے, لیکن 6 بجے شام کو سورج غروب سے پہلے تو یہاں پر ہونا چاہیے. وہ چلتا رہا 4:55 تک چلتا رہا. وہ اتنا دور پہنچ گیا کہ جب واپسی کا سوچا کہ 12 گھنٹے تو بھاگتا جب واپس آیا تو اتنی تیز بھاگتا واپس آیا کہ جب سورج غروب ہونے لگا تھا تو اپنے سے 100 گز دور تھا اور مر گیا. تو انسان کو اپنی قناعت کرنی چاہیے. یہ تمام دین کا بھی یہ سب ہے, قناعت. ایک کہیں تو تم اف یو آر اے ریلیجیس پرسن ڈونٹ لک فار پیراڈوز ان لائف, ڈونٹ لک فار منیز ان لائف. تو یہ بھی ٹھیک ہے, اتنا ہے. یہ آپ کی بات بالکل بجائے کہ یہ پروموشنل ٹورز, اگر اینی ون ہو چارجز منی ٹو promote and encourage people is a criminal person in my personal opinion. ہم کو چاہیے کہ اپنا علم مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو دے جائیں. میں تو یہی کوشش کرتا ہوں, یہ میرا مقصد ہے. آپ کے ساتھ بھی میرا یہی مقصد ہے. یار میرے پاس اتنا ہے, آپ نے مجھے جان لیا, اگر نہیں جانتے تو میں اپنے علم کے ساتھ بیٹھا رہوں گا. میں جا کر کوئی ٹنڈورا تھوڑی پیٹوں گا. اگر تو آپ بھی مجھے کسی کے تھرو, ذوالفقار صاحب کے تھرو جانے, ذوالفقار صاحب مجھے 10 سال پہلے ایک دن آئے, میں سے ملے, ان کا تعلق میرے ساتھ آج تک رہا. ابھی آئے تھے ہمارے گھر میں, ہمارے ہوٹل میں ایک کانفرنس تھی پاکستان کے اوپر, ابھی آئے تھے, ابھی کچھ دن پہلے. تو ڈاکٹر ہود بھائی کو میں نے انوائٹ کیا ہوا تھا. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ریشنلزم ان اسلام اینڈ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ اویسینا اینڈ آف کورس ابن رشد اینڈ دی ڈبیٹ بٹوین غزالی اینڈ سو دیز آر دا کائنڈ آف تھنگس. وین یو اسپینڈ ٹائم ان گیننگ نالج یو بیکم اے ہیویئر پرسن. اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں, I'll be more than happy. میں ٹریول بہت کرتا ہوں, لیکن now that you have shown me to do it, how to do it, I will be more than happy to be available. جتنا ہو سکے, that will be my honor, sir. آپ کو آپ کا ایک شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پروگرام کا ہمارا وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے. میں آپ کا انٹروڈکشن جب دے رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں ایک جملہ کہوں آپ کے بارے میں, اور وہ جملہ یہ تھا, دا مین ہو سو ٹمورو. آپ کا ویژن جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے. تو آپ تو گلوبلی, چونکہ جب ابھی تو ہم نے بات کی ہی نہیں ہے, چونکہ جو آپ کی چیزیں سنی ہیں آپ کے فیس بک کے اوپر بھی, اور آپ کی بہت سی ویڈیوز دیکھے میں نے, اس میں
یہی نظر آتا ہے کہ جو آپ کا پرسپیکٹیو ہے اباؤٹ دا ورلڈ وہ ایک بالکل نیا نظریہ ہے, اور میں اسی نظریے کو چاہتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچے. تو اس وجہ سے میں نے آپ سے گزارش بھی کی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا گلوبل پرسپیکٹیو کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی کام کرنا چاہیے تاکہ جو ہمارے یہاں کے بچے ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ سکے کہ کیا ہے دنیا. بالکل نہیں کہ انسان کو کبھی بھی یہ دیکھیں گے کہ پیچھے کیا لکھا ہوا ہے, all things are difficult before they are easy. یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, all things are difficult before they are easy. ویری گڈ. دیکھیں یہ چھوٹی سی چیز ہے, یہ میرے گرینڈ چلڈرن کا روم ہے, ادھر سب ان کو پڑھاتا ہوں کبھی کبھی, اور whether you think you can or you think you can't, you are right. تو بات یہ کہ all things are difficult. ہر ایک جب آپ ایورسٹ کی طرف دیکھتے ہیں یا K2 کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ اس کی طرف میں نہیں دیکھتا. میں تو اپنی ٹریل نمبر 3 سے زیادہ سوچتا نہیں ہوں کہ ادھر پوچھ, وہی میرے لیے کافی تھی. اگر آپ ٹریل نمبر 3 پر بھی چلنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایوریسٹ اور ماؤنٹ, پھر اگر آپ 1 سال تک, کسی نے مجھے بولا اور میں نے اس کو جواب دیا, میں کہا کہ تم اگر 3 سال ٹریل نمبر 3 پر ریگولر جاؤ تو اس کے بعد اگر تم اس کو 15 منٹ میں ختم کرنا شروع کر دو 3 سال تک ریگولرلی, 3 سال تک, کوئی وجہ نہیں ہے تم K2 کو فتح نہیں کر سکتے. صحیح. Small summits make your lungs stronger. میں یہی تو بولتا ہوں, why can't we make 100-meter people? Why can't we make marathon people? Why can't we re-bring our hockey back to the gold medalists? Why can't ابھی world champion جو ہیں وہ ان کو ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں لنڈن. تو why can't we do these things to make and change the world? We have young people. Why we are only concentrating on cricket? It's not good. It's not good. It's self-destructive. It's totally wrong. We have to improve back to hockey, back to archery, back to shooting. Cantonments can produce 40 gold medals and silver medals that India won were in games which are specialist games. Canoeing. بیچ لگژری کے جو مالک ہیں ان کے بچے کرتے تھے تو we used to get gold medal in Tokyo Olympics میں gold medal ملا. بالکل. آپ کو اگر یاد ہو تو why can't we do these things? Why we are flogging ourselves? ڈپارٹمنٹس کو بولیں, and civil military educational institutions کی joint policy بنائیں. Let's create champions and heroes. Centers of excellence بنائیں. آپ نے صحیح کہا. یاٹنگ کے اندر بہرام اواری ہمیشہ گولڈ میڈلسٹ رہے. دیکھیں مجھے ہر بات کا پتا ہوتا ہے. کیا بات, اتنا اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے. لگتا نہیں ہے آپ پاکستان سے دور بیٹھے ہوئے, لگتا ہے کہ آپ کے اندر پاکستان بیٹھا ہوا ہے. I think about Pakistan because مجھے اگر آپ کو نا یہ کوئی نہیں ہے, ابھی میں پڑھتا ہوں رچ مینجمنٹ اور ڈیریویٹیوز پر, تو مجھ سے بات کریں گے تو وہ بھی میں میرا فیل یہ ہے, اصل پیجے تو میرا کچھ اور ہے, لیکن یہ مجھے شوق ہے کہ میں, اور دیکھیں میں نے کوئی کمپلیکس سولوشنز نہیں بتائے, ایک بھی کمپلیکس بات نہیں کی. میں بھڑبونجے والی بات کی ہے, میں نے بھڑبونجے کو بھی دیکھا ہے, میں نے ٹائر بنانے والے کو بھی دیکھا ہے. میں پاکستان میں پالش والے سے جا کر بات کرتا ہوں جو جوتا پالش کرتا ہے. میں پاکستان میں جو چھولے بیچ رہا ہوں اس سے بات کرتا ہوں. جو اوپر میں اسلام آباد میں گیا تو جا کر وہ گول گپے بیچتا تھا, اس سے پوچھا کہ تیری اکانومی کیسی ہے, تو کیسے بناتا ہے, کتنا تیرا مارجن آف پروفٹ ہے, تو اس کو ایسے کیوں نہیں کر لیتا. آئی گیو مائی آئیڈیاز. میں صبح اٹھ کر کبھی کبھی میرا جو چھوٹا سا کام ہے اس میں ان کو بتاتا ہوں کہ تم ایسے کرو. یہ میں جیسے مراکش میں مجھے بہت اچھی ایک ڈش ملی, فرائڈ چکن, فرائڈ رائس, تو اس کا عتیدہ جو ہے وہ از ون آف دا بیسٹ شیفس ان دا ہوٹل. تو میں نے اس سے بولا کہ تم مجھے بنا کر دکھاؤ. پھر میں نے پاکستان میں بھیجی تو 7 خواتین نے مجھے واٹس ایپ کیا کہ اقبال ہم نے آج رات کو بنائی, کیونکہ سستی ہے بہت. رائس ود کیرٹس, with cabbage, with soya sauce and with small things and with 2 अंडों के साथ. And kids love it for 4 people. Oh. It will cost you no more than 250 rupees. لیکن اسپین میں جس ہوٹل میں ہم بناتے ہیں وہاں پر ہم اس کو $25 میں بیچتے ہیں یا €25 میں بیچتے ہیں. یہاں پر پاکستان میں وہی. So what I mean, small things, implement them. اگر میں یہاں سے ڈیٹیچ ہوں, ہم اپنی چھٹی پر ہیں, my mind thinks like that. I'm a very cooperative person. God has been kind to me. اوپر والا مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے کہ مجھے اس بات کا احساس رہتا ہے 24 گھنٹے. احساس ہی تو سب سے بڑی چیز ہے, ورنہ میں 1.5 گھنٹہ یہاں پر کیوں بات کروں. اور یہ میں آپ جیسے محبت کرنے والے لوگ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں, تو یہ میرے لیے شاید بہت بڑا انعام ہے.
نہیں یہ تو Honestly, simple as that. میں کوئی اتنا کوئی میرے اندر لاگ لپٹ کی بات نہیں ہے. میری کتاب زندگی کھلی کتاب ہے. میں بہت غلطیاں کرتا ہوں, میں نے اپنی غلطیوں کو اپناتا ہوں, اور مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی مجھے تنگ کرے. بس میری کوئی ایک چیز ہے, اگر آپ بولیں گے مجھے تنگ کرنا کوئی شروع کرے کہ میں بھاگ جاتا ہوں. بس جو میں ہوں وہ ہوں. ٹیک اٹ ایٹ دیٹ فیس ویلیو. یو کی ناٹ ٹیک می ایٹ دیٹ فیس ویلیو, ختم. میرے اندر کوئی لاگ لپٹ ہے نہیں. آپ کے لیے میں یہی کہوں گا کہ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مجھے محبت ہے ہمیں ریپرزینٹ کرنے کے لیے. اور میں پاکستان کی ترقی کے لیے روز دعا کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ چھوٹا سا میں اپنا چھوٹا سا میں کوئی 220 ملین کو تو نہیں, لیکن جو 200-300 لوگ میرے قریب ہیں ان کو تو میں بہتر بنا دوں. بس میرا کوئی ایک چیز, میں نے اپنے بچوں کو بہتر بنا دیا, وہ پاکستان کا نام روشن کر دیا. میں اپنے گرینڈ چلڈرن کو بہتر بنا دوں, وہ پاکستان کا. اور میرے بچوں نے ایسا کام کیا ہے کہ جو بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے. تو میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ مجھے توفیق دے کہ میں چھوٹے چھوٹے کام کر کے چھوٹے چھوٹے جو اپنی میری حیثیت کے مطابق ہے. زبردست. آپ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اگلی دفعہ جب آپ پاکستان آ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ہمیں آمنے سامنے بیٹھ کے آپ سے اور بہت سی باتیں کرنی ہے. سو اگلے جب تک ہماری ملاقات ہوتی ہے, میں آپ سے ایک ریکویسٹ اور کروں گا کہ اگر کوئی اچھا شعر آپ کو یاد ہے تو میں چاہتا ہوں اس پروگرام کی کلوزنگ آپ اس شعر سے کیجیے جو آپ. نہیں میں اتنے پریکٹیکل پروگرام کی شعر شاعری سے اس کی جو موڈ کو خراب نہیں کروں گا. اچھا, میرے شعر جو ہے وہ خطرناک قسم کے ہیں. شعری معاملے میں تھوڑا سا باغی ہوں. جی, ویری گڈ, ویری گڈ. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم, فار دا انرجی. سو بیوٹیفل. آپ نے جتنے آپ کے الفاظ تھے وہ سارے اتنے خوبصورت ہیں, اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ ہمارے جو سننے والے ہیں یہ ہمیں دھڑا دھڑ ریکویسٹ بھیجیں گے کہ آپ کے ساتھ کچھ اور شو کرنے چاہیے. سو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. نہیں, آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنا وقت دیا. میرے پاس تو وقت ہوتا ہے دنیا میں. ایک آخری بات کیا کہتا چلوں, جو آدمی یہ کہنا کہ اس کا وقت نہیں ہے وہ زندگی ہار گیا. جو آدمی کہے کہ اس کے بعد وقت نہیں ہے تو وہ مر گیا, سمجھیے. کیا آئی ہیو نو ڈائری, نتھنگ. آئی ایم آلویز اویلیبل. دیکھیں آپ نے مجھے کل کہا, پھر میں نے بولا 2 بجے میری میٹنگ ختم ہوئی, فوراً then I had 3 calls. I'll do it in next 5 minutes. Solve the problems then and there. Don't make extensive meetings. Find a solution. That's it. جس آدمی کے پاس وقت نہیں ہے نا, جب آدمی بولتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, سمجھ جائیے تو وہ آدمی کام نہیں کر رہا. کیا بات. وہ وقت از آلویز دیئر. 24 hours میں آپ اتنا کچھ کر سکتے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے اتنی باتیں کر لیں, اتنی اخلاق کی باتیں کر لیں, اتنی اچھی باتیں کر لیں. تو بینیفٹ آف ناس عامہ از ایکسٹرا آرڈنری. اللہ آپ کو خوش رکھے اور ہم سب کو خوش رکھے, اور حامد و ناصر رہے, اور ہم لوگ کا ملک بہتر ہو. اور لیٹس اسٹارٹ ون coinage. بی پازیٹیو, بی پازیٹیو, مثبت رہیں. اپنے ملک کو گالی نہ دیں. بیچارہ جو بھی ٹوٹا پھوٹا لنگڑا لوڑا ہے, اس کو مرہم پٹی کی ضرورت ہے. لیٹس ڈو اٹ collectively by making ourselves competent enough and investing in ourselves. Invest in yourself. Be a better person than tomorrow. رات کو سونے سے پہلے ایک بچہ ایک لفظ نیا سیکھ لو, ایک سوچ نئی سوچ لو, ایک نیا کام سیکھ لو. 1 سال کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھو تو دیکھو کہ کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا. اگر زندگی میں صرف اسٹیگنیشن آ گئی تو آپ تباہ ہو جائیں گے. بریک دا اسٹیگنیشن. بہت خوبصورت. میک اٹ گڈ. بہت خوبصورت. ایوری ڈے بی اے بیٹر یو دین یسٹرڈے. یہی چیزیں ہم چاہتے تھے آپ سے سیکھنا, تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں آپ لوگوں بتائیں, اور I'll be always available. Thank you so much sir. I have lot of time. Thank you so much. I have lot of time. God bless you. اور آپ ہمیشہ ایسی علم بانٹتے رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیں. ہماری بہت سی دعائیں آپ کے لیے. اور آپ دعا کرتے رہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے. آمین. صحن ہمارا زمین پر رہے اور آسمان پر نہ جائے. بس یہ ہے. انسان جب چلے تو زمین سے لگ کر چلے بس, کیونکہ آخرت میں زمین کے اندر جب جائے گا تو کوئی زیادہ چھوڑ کے نہیں جاتا. تو بس زمین پر لگ کر چلنا چاہیے. پٹ یور ہیڈ ڈاؤن, ٹریٹ پیپل ایکول. بالکل. میں نے بڑی اچھی, ڈونٹ ٹرائی ٹو میٹ, کہ اگر آپ عام انسان سے نہیں مل سکتے آپ برے آدمی ہیں. اگر آپ عام انسان کے ساتھ ملتے ہوئے قباحت سے کام لیتے ہیں, اگر آپ کا تعلق, آپ مجھ سے تو اچھی طرح مل رہے ہیں لیکن اپنے گھر میں کام والے کے ساتھ عزت سے بات نہیں کرتے,
میں تو بہت عزت سے بات کرتا ہوں. وہ میرے دوست ہیں, میں انسانیت کے رشتے سے میں ان کو سر بھی کہہ دیتا ہوں کبھی کہ پلیز سر کین یو ڈو دس فار می. جو انسان عزت اپنے سے چھوٹے والے کو نہیں دے سکتا وہ اچھا انسان نہیں ہوگا. بس ختم. انسان کی معراج ہی ہے انسانیت کی کہ جتنا اونچا اڑے اتنا ہی اپنے آپ کو اونچا پہنچے, اتنا ہی اپنے آپ کو جھکائے. جو میں نے پہلی بات آپ کو کہی تھی کہ والدین نے سکھائی تھی کہ جو درخت پھل دیتے ہیں وہ چھک جاتے ہیں, طوفان سے اس لیے بچ جاتے ہیں. بہت سب سے بڑی زندگی میں پراؤڈ چیز ہے نا, ایک نئی چیز روز سیکھو, روز اپنے اندر ایک نیا نو انسان پیدا کرو, اور روز ایک نئی سوچ کو پیدا کرو, اور اپنے اندر فلیکسیبلٹی کو پیدا کرو. بس بہت اچھی بات, اللہ معاف. بہت کمال. اور اس پہ کلوزنگ میں کروں گا. آپ نے جو بات کہی اس پہ مجھے ایک چیز یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب بڑا اچھا ہے. خالی ہاتھ دنیا میں بھیجتا ہے, خالی ہاتھ ہی اٹھا لیتا ہے. جیسے آپ نے الیگزینڈر دی گریٹ کا سنا تھا نا, اس نے بولا تھا کہ جب میرا فیونرل لے جاؤ کنکرر آف دی ورلڈ, تو بولا کہ میرے دونوں ہاتھ خالی چھوڑ دینا اور باہر کی طرف, اور ڈاکٹرز میرے ساتھ ہوں اور میرے جرنلز وہ, تاکہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ نہ مجھے کوئی بڑا سے بڑا ڈاکٹر بچا سکا, نہ کچھ میں لے کر آیا تھا, نہ کچھ لے کر جا رہا ہوں, اور نہ یہ تمام جرنلز کی فتوحات نے مجھے کچھ بتایا. انسان اپنے اندر قناعت پیدا کر لینا, اور جس حال میں ہو خوش ہو, اس اور بہتری کی طرف کوشش کرتا رہے, اور اپنی بہتری کرے, اور اس بہتری میں دوسروں کی بہتری شامل ہو, تو آپ دیکھیے گا اسکائی از دی لمٹ. کیا بات. شکریہ جناب, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ہم اپنے آڈینس سے اجازت لیں گے. آپ یہ پروگرام دیکھیں گے, آپ کو بہت خوشی ہوگی. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.